حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ آپ کا اصل نام تھا، کنیت آپ کی ابو بکر تھی، اور لقب آپ کا صدیق اور عتیق، یہ آپ کے دو لقب ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے آپ پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے دین کی تبلیغ و ترویج انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد کسی غیر نبی کو جب یہ منصب ملا تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ، ترویج، اشاعت غیر نبی کو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت ہے۔ اس کا ذکر آگے جا کے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے 2 سال اور چند مہینے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو باتیں کرنے لگا ہوں وہ یاد رکھا کریں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے 2 سال چند ماہ بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور 63 سال آپ نے عمر پائی۔ آپ کی ساری زندگی 63 سال ہے۔ بظاہر آپ نے جتنی زندگی اس عالم فانی میں گزاری 63 سال ہے۔ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن آپ نے خلافت کیا۔ آپ کا جو خلافت کا دورانیہ ہے وہ 2 سال 3 ماہ اور 10 دن ہے۔ آپ کی یہ جو کنیت ہے ابو بکر، یہ کیوں ہے؟ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ بکر کے معنی ہے آگے بڑھنا، آگے بڑھنا، سبقت لے جانا، پیش قدمی کرنا، یہ بکر کے معنی ہے۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جس شعبے میں بھی آپ جائیں گے ہر جگہ پہ صدیق اکبر پیش قدمی کرتے نظر آئیں گے، سب سے آگے نظر آئیں گے، سب سے آگے بڑھے ہوئے نظر آئیں گے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہیں تو ابو بکر ہیں، سب سے پہلے مومن ہیں تو ابو بکر ہیں، سب سے پہلے موحد ہیں تو ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اگر مبلغ ہیں تو ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اگر حضور کے بعد نمازی ہیں تو ابو بکر ہیں، سب سے پہلے حضور کے بعد اگر غازی ہیں تو ابو بکر ہیں، سب سے پہلے اگر امیر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے حضور کے بعد اگر کوئی پیر ہے تو ابو بکر صدیق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی امام ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مراتب اور مناقب عطا کیے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آپ کا یہ جو کنیت ہے نا ابو بکر، چونکہ ہر کام میں آپ پہل کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت بھی پڑ گئی سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا، سب سے پہلے آگے بڑھنے والا، سب سے پہلے پیش قدمی کرنے والا۔ اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ سب سے آگے بڑھ آئے، سب سے پہلے پیش قدمی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کی، اسی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ صدیق، یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بہت بڑا سچا، بہت بڑا سچا۔ عربی زبان میں صدیق مبالغے کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت بڑا سچا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفاسیر میں لکھا ہے کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے۔ تفسیر مدارک، تفسیر ساوی، تفسیر خازن، ان تفسیروں میں یہ عبارت موجود ہے کہ الصدیق ای کثیر الصدق وقیل الصدیق کثیر التصدیق۔ صدیق اسے کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ سچ بولے، یا صدیق اسے کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ تصدیق کرے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد دیکھیں، تو آپ کی ساری زندگی صدق سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کی تو سب سے پہلے تصدیق حضرت صدیق اکبر نے کی۔ 2 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے، ابو بکر تو صدیق ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کے گروہ کے ساتھ صدیق کا لقب عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ، جن میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، احد پہاڑ پہ ہیں کہ اچانک احد پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ احد پہاڑ اسی وقت ٹھہر گیا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق فرمایا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ بیٹھ کے خدا کی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام، یہ جو صدیق ہے نا، یہ اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا۔ آپ کو اس وجہ سے صدیق کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایمان لائے تو صدیق اکبر ایک واحد شخصیت نظر آتے ہیں کہ کوئی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے اور تصدیق کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔
یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہیں۔ ایک لقب ہے آپ کا عتیق۔ عتیق، آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کا نام عبداللہ تھا، بعض کہتے ہیں آپ کا نام عتیق تھا، لیکن جمہور علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ آپ کا نام عبداللہ تھا اور عتیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب عطا کیا تھا۔ عتیق کا معنی ایک تو یہ ہے حسین و جمیل، دو معنی ہیں اس کے، ایک ہے حسین و جمیل اور ایک ہے آزاد۔ حسین و جمیل اگر اس کا معنی کیا جائے تو یہ ہوگا قیل لہو عتیق لحسن وجہہ و جمالہ، کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے حسن و جمال میں بہت حسین تھے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا۔ اور دوسرا معنی ہے آزاد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ نظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ھذا عتیق من النار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا، لوگوں یہ شخص دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، یہ شخص دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب عتیق اور صدیق۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن آپ نے خلافت کی ہے، پوری زندگی آپ کی 63 سال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور چند ماہ پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو آپ سے 2 سال اور چند ماہ کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اتنی دیر بعد آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی مکمل زندگی 63 سال ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 142 احادیث کی روایت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر نے 142 احادیث روایت کی ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے